أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد جل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے. اس نے ہمیں قرآن و عطرت، دین کی محبت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اور اس دنیا کی تمام تر مادہ پرستی، نفس پرستی کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کا علم اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار عالم نے اس دنیا کو، چاہے وہ مادی دنیا ہو چاہے وہ معنوی دنیا ہو، اس نے خاص اسباب کے اوپر، عوامل کے اوپر خلق فرمایا ہے. یعنی یہاں جو کام بھی انجام پائے گا اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کی کوئی وجہ ہوگی، اور آپ کو اور ہمیں کوئی کام انجام دینا ہوگا تو ہمیں اس طریقے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اوپر خداوند متعال نے اسے خلق کیا. سادہ ترین مثالوں سے لے لیجئے. اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی پینا ہوگا. پانی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر کوئی عمارت تعمیر کریں تو اس کے اسباب ہوں گے، آپ کو وہ حاصل کرنے ہوں گے. لیکن جتنے اسباب ظاہری طور پر ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور دنیا کی طرف سے بھی عمل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ظاہری طور پر آگ کا کام یہ ہے کہ جلائے، لیکن اگر خدا ارادہ فرمائے تو اسی آگ سے ٹھنڈک کا کام بھی لے سکتا ہے. جیسے کہ اس نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو کچھ وہ اسباب ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، دنیا میں عمل ہوتے ہیں، اور کچھ اسباب اور عوامل ہوتے ہیں جو اس مادی دنیا کی پیچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی دعا کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دعا کا کوئی سبب ہونا چاہیے. اگر ہو سکے تو ایکو کم کر لو تاکہ یہ دوبارہ آواز جاری بنا ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
تو جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دعا کو پورا کرنے کے لیے سبب کیا ہوگا۔ اب مثال کے طور پر فرض کیجئے ابھی ہم نے اور آپ نے دعا مانگی، وہ یہ کہ خدا ہمیں اور ہماری نسلوں کو اہل بیت کے جانثاروں میں قرار فرمائے۔ تو اب جیسے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے ان کے جانثاروں میں قرار دے، یعنی ان کے نام پر جان دینے والوں میں قرار دے، تو مجھے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے نام پر جو لوگ جان دیتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کوالٹیز مجھے اپنے اندر لانی پڑیں گی، ورنہ میں دعا تو مانگوں اور اس دعا کے لیے کام نہ کروں تو پھر وہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہوگا کہ بھئی اب دعا تو مانگ رہے ہیں لیکن دعا کے لیے آپ محنت ہی نہیں کر رہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں نے دعا کی کہ خدایا مجھے اور میری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار دے، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو ہماری نسلیں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کے نام پر زندگی گزاریں تو ہمیں ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے پیچھے اس دعا کی ایفرٹس بھی کرنی ہوتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر میں یہ دعا مانگتا رہوں کہ خدایا میرے لیے گھر بنوا دے، اور میں روڈ کے اوپر بیٹھا رہوں اور وہیں پہ صبح سے شام گزارتا رہوں اور کہوں خدایا میں روڈ پہ بیٹھا ہوں دعا کر رہا ہوں تو گھر بنوا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اٹھنا پڑے گا، آپ جائیں گے، لوگوں سے بات کریں گے، کمائیں گے، جو بنانے والے ہیں ان کو جمع کریں گے، تمام اسباب کو جمع کریں گے، خدا اس میں برکت دیتا چلا جائے گا اور انشاءاللہ گھر بھی بن جائے گا۔ تو ہم اور آپ جب بھی کوئی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں دعا کے اسباب کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے اوپر محنت کرنی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اور معاملہ ہے کہ اہل بیت ہمیں دعا سکھاتے ہیں تاکہ یہ بتائیں کہ تمہاری لائف کا آبجیکٹو ہونا یہ چاہیے۔ تو یہ جو دعا ہوتی ہے یہ صرف دعا نہیں ہوتی، یہ لائن آف ایکشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی اس لائن آف ایکشن کے اوپر گزارنی ہوگی۔ میں اس کی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ فرض فرمائیے کہ دعائے کمیل کے اندر آئے کہ خدا میری زندگی کو ایک وردن واحدہ، ایک عمل قرار دے دے۔ کیا مطلب ایک عمل قرار دے دے؟ یعنی میں جو کچھ کروں وہ تیری خاطر ہو، صبح سے لے کے رات تک جو کچھ میں کروں وہ تیری خاطر ہو، وردن واحدہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہ جو جملہ ہے کہ خدایا ورد واحد قرار دے دے، یہ صرف دعا نہیں ہے، یہ لائن آف ایکشن بھی ہے کہ تمہیں اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے۔ یا جب وہ ہم سے کہتے ہیں کہ تم دعا کرو اللہم ارزقنی رزقا حلالا طیبا، خدایا تو مجھے حلال اور پاکیزہ رزق نصیب فرما، تو یہ صرف دعا نہیں ہوتی، یہ لائن آف ایکشن بھی ہوتا ہے کہ اب تمہیں کوشش یہ کرنی ہے کہ بھائی تمہارا رزق حلال بھی ہو اور تمہارا رزق پاکیزہ بھی ہو، تمہیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے۔ تو اس طریقے سے یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، تو کبھی ہمیں دعا دیتا ہے تاکہ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ اب فرمائیے کہ مثلا ہمیں کیا کیا دعائیں دی گئی ہیں، ان دعاؤں کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ ان دعاؤں کا ایک انداز ہوتا ہے زیارت۔ زیارت بھی در حقیقت ایک دعا ہوتی ہے۔ اگر آپ زیارت کے الفاظ پہ غور فرمائیں تو زیارت صرف سلام نہیں ہوتی، بلکہ زیارت کے پیچھے بھی ایک دعا چل رہی ہوتی ہے، اور دعا کا مطلب ہوتا ہے یہ تمہارے لیے لائن آف ایکشن ہے۔ اب دیکھیے زیارت کے جملات جو مشہور معروف ترین جملات ہیں، جو کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں ایک اور طریقے سے عرض کیے، تو مثال کے طور پر زیارت عاشورہ کے اندر ہم کہہ رہے ہیں سید الشہداء کے نام پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ زیارت عاشورہ کے اندر میں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے خدایا تو میری زندگی وہ قرار دے دے جو خاندان عصمت و طہارت کی زندگی تھی، جس طرح وہ زندگی گزارتے تھے مجھے ایسا زندگی گزارنا نصیب کر دے، اور میرا دنیا سے جانا وہ بھی ویسا ہی ہو جیسے ان کا دنیا سے جانا تھا۔ یہ اپنے جملہ کہا ہے۔ اچھا، یہ جو دعا ہے یہ دعا تو ہے، یہ لائن آف ایکشن بھی ہے۔ تم ویسی زندگی گزارو جیسے وہ زندگی گزارتے تھے۔ اچھا بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 1400 سال پہلے کی زندگی تھی۔ مثلا وہ جانوروں پہ سواری کرتے تھے، ہم جانوروں پہ سواری نہیں کریں گے، ہم تو گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ وہ جن گھروں میں رہتے تھے ہم ان گھروں میں نہیں رہیں گے، وہ جن علاقوں میں رہتے تھے جو کھانا کھاتے تھے وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ دعا کیوں ہم مانگ رہے ہیں اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد؟ تو
تو ہمیں جواب ملے گا کہ اس کا تعلق نہ زبان سے ہے، نہ لباس سے ہے، نہ کھانے پینے سے ہے، نہ سواری سے ہے، نہ گھر سے ہے. تو پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ کون سی موت ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، ان کی جیسی زندگی قرار دے. اب دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم دعا مانگ رہے ہیں خدایا ان کی ایسی زندگی قرار دے. اب ہم نے نہ وہ لباس پہنا ہوا ہے، نہ وہ زبان بولتے ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان جگہوں پہ رہتے ہیں، نہ ان سواریوں پہ بیٹھتے ہیں. تو پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے زندگی گزاری تھی میں بھی انہی آبجیکٹیوز پہ چلوں، جن ویلیوز پہ انہوں نے زندگی گزاری تھی میں بھی ان ویلیوز پہ کام کروں. جو ان کے لائف کے پرنسپل تھے میری لائف کے بھی وہی اصول ہونے چاہیے. یہ ہوگا ان کی زندگی. ورنہ دیکھیں نا ممکن نہیں ہے. وہ عربی بول رہے تھے، میں کہاں عربی بول رہا ہوں. وہ جو لباس پہنتے تھے میں نہیں پہنتا، وہ جہاں رہتے تھے میں نہیں رہتا، جو کھاتے پیتے تھے وہ میں نہیں کر رہا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے ویسا. تو ہم کہیں گے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام کوئی علاقائی دین تھوڑی ہے، ریجنل آئیڈیالوجی تھوڑی ہے. اگر ریجنل آئیڈیالوجی ہوتی تو پھر ہم اس آئیڈیالوجی میں سے وہی چیزیں پک کرتے، سارے مسلمانوں سے کہتے تم یہ کرو. نہیں، یہ ریجنل نہیں ہے، یہ تو گلوبل آئیڈیالوجی ہے، یونیورسل آئیڈیالوجی ہے. یہ 1400 سال کے بعد بھی ویلڈ ہے. تو کیسے ویلڈ ہے؟ ان کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ میں نے عرض کیا آبجیکٹیوز وہ ہونے چاہیے، ویلیوز وہ ہونی چاہیے، پرنسپلز وہ ہونے چاہیے. اب میں 3 چیزوں کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ اگر میں چاہتا ہوں ان کی جیسی زندگی گزاروں تو مجھے 3 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اور اس کے بعد میں کل جو میں نے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کے اوپر بھی اسی سے لنک کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد. پہلی چیز مثال کے طور پر جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرح زندگی گزاروں تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ میں کیا پسند کرتا ہوں اور میں کیا پسند نہیں کرتا. اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز. آپ جو پسند کرتے ہیں اور آپ جو پسند نہیں کرتے وہ ان کی فکر کے مطابق ہونا چاہیے. تو پھر ہم کہتے ہیں بھئی ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کیے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ جو فیصلے کرتے تھے آپ بھی کوشش کریں ویسے ہی فیصلے کریں. ایک خاص حالت میں وہ ایک خاص طرح سے فیصلے کرتے تھے. مثلا کسی دشمن نے ان کے ساتھ کچھ کیا وہ ایک خاص کام کرتے تھے. کسی دوست کے ساتھ ان کا کوئی بیہیویئر تھا وہ بھی ایک خاص طریقے کا تھا. آپ کوشش کریں آپ کا اور میرا بیہیویئر بھی وہی ہو. تو ان کی پسند ناپسند، ان کے فیصلے، اور تیسری چیز آئے گی آبجیکٹیوز آف لائف. ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، ہم بھی اسی مقصد پہ چلیں. اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ 3 چیزیں جو میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ 3 چیزیں وہی ہیں جو ان کی تھیں تو پھر ہماری زندگی ویسی ہے جیسی ان کی تھی. چاہے ہمارا ڈریس ڈیفرنٹ ہو، چاہے ہماری لینگویج ڈیفرنٹ ہو، کچھ بھی ہو، ریجن بھی ڈیفرنٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہماری پسند ناپسند، ہماری ویلیوز، ہمارے ڈیسیشنز اور ہمارے آبجیکٹیوز آف لائف، اگر یہ 3 چیزیں ان کے مطابق ہیں تو ہماری لائف وہی ہے پھر. اور اسی سے ہماری موت بھی، کہ وہ کہاں پہ جان دیتے تھے ہم بھی وہیں پہ جان دیں. جیسی وہ زندگی گزارتے تھے، جس طرح وہ دنیا سے جاتے تھے، اس کو اگر ہم نے نزدیک کر لیا تو باقی چیزیں مسئلہ نہیں ہے، باقی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد. اب یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا جو کلچر ہو، ہماری جو ویلیوز ہوں وہ ان کی ویلیوز کے نزدیک کیسے آئیں گے. ہم نے جو زندگی میں ڈیسیشنز لیے ہیں، اب میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی ایک آدمی نے کہا کہ میں 1400 سال کے بعد حسینی بننا چاہتا ہوں. تو کسی نے پوچھا، نیا مسلمان ہوا تھا وہ بندہ خدا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم 1400 سال کے بعد حسینی کیسے بنو گے؟ اس نے کہا میں ایک سادہ سا کام کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مجھے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں اپنے ذہن سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ان سرکمسٹانسز میں امام حسین ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے. میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر یہ جو سرکمسٹانسز میرے ہیں، یہ جو حالات میرے ہیں، اگر ان میں امام ہوتے تو وہ کیا کرتے.
تو میرا ذہن جو کہتا ہے کہ امام ایسے کرتے، میں بھی وہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میرا پاتھ وہی پاتھ ہوگا جس میں امام چل رہے تھے۔ تو عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کے سامنے نعرے ہیں، یہ جو ہم جملات کہتے ہیں، مثلا ہم حسینی ہیں، اور یہ اشعار میں تو کہنا بہت ہی آسان ہوتا ہے نا، ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے، لیکن کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ بھئی حسینی بنتے کیسے ہیں؟ پھر حسین کا تو ایک خاص رزلٹ ہے، سید الشہداء نے ایک خاص نتیجہ دیا ہے۔ اگر ہم حسینی ہیں اور ہمیں حسینی بننا ہے تو وہ نتیجہ مل جائے گا جو سید الشہداء نے دیا تھا، لیکن یہ کویسچن ہمارے لیے سامنے رہے گا کہ بھئی حسینی بنتے کیسے ہیں؟ اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سمرائز کر کے کہا کہ بھئی اگر کسی کو سید الشہداء کے راستے پہ چلنا ہو، حسینی بننا ہو، تو وہ سبسٹینس سے ہوتا ہے، کانٹینٹ سے ہوتا ہے، صرف نام رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ دو تین چیزیں رکھنی پڑیں گی، ان کو اوپر غور کرنا پڑے گا۔ ہماری کلچر وہ کلچر ہو جو سید الشہداء کی سی تھی، ہمارے فیصلے وہ فیصلے ہوں جو امام کی طرح تھے، اور ہماری زندگی کے جو آبجیکٹیوز ہوں وہ ہوں جو امام کی طرح تھے۔ اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو پھر ہم سید الشہداء کے راستے پر چلنے والا کہلائیں گے۔ اب کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے، ان عرائض کو بالکل سمری میں دہراتے ہوئے اس میں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سید الشہداء نے ہمیں ایک پیغام کے لیے دعوت دی ہے، ہمارے پاس گویا ایک انویٹیشن آئی ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا، نصرت کا ایک مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے کہ مدد کرو۔ پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے جیسے ہوں گے، مثلی لا یبایع مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو میرے جیسے ہوں گے، اور کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ دیکھیے بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سید الشہداء اور یزید کا مقابلہ تھا وہ ختم ہو گیا، نہیں، مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو جو ہمارے پاس ٹاسک ہوگا وہ یہ کہ ہمیں حسینی بننا ہے۔ اب ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے ایک آدمی حسینی بنتا ہے، کیسے حسینی بنتا ہے، اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو لشکر میں یزیدی بن گئے تھے لوگ، وہ کیسے بن گئے تھے، کوئی یزیدی کیسے بن جاتا ہے۔ تو ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ لوگ حسینی کیسے بنتے ہیں، لوگ یزیدی کیسے بنتے ہیں، اور یہ ہم کیوں کریں؟ یہ ہم اس لیے کریں کہ بھئی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم حسینی بنو، اور یہ ہماری زندگی کا آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں حسینی بننا ہے۔ اب آج جو ہے وہ بہت ہی سمرائز کرتے ہوئے تین چیزیں آپ سے کہی گئیں، بھئی ویلیوز، آپ کے میرے ڈیسیشنز، اور ہمارے اور آپ کے آبجیکٹیوز آف لائف۔ اگر یہ اس طرح کے ہیں تو پھر ہم حسینی نظر آئیں گے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا اور ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو آپ کی خدمت میں اور بیان کروں گا، اور تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کویسچن کے ذریعے سے۔ پہلے ایک کویسچن سے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ملا کر 5 دن ہیں، ایک دن گزر چکا ہے اور دوسرے دن میں سے کچھ وقت گزر چکا ہے، تو اب جو باقی 3 دن اور کچھ منٹس آج کے، ان کو ملا کر 3 سیشن آگے، اور جو آج کا ہے اس کو ہم ملا کر اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں جس میں سید الشہداء شہید ہوئے اور لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ ریئیکشن بھی نہیں دیا، جس طرح کا ریئیکشن ملنا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں ملا۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی تھی، اس میں پرابلم کیا تھی، کیوں ایسا ہوا؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ سوسائٹی جو بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھئی یہ ڈیڈ سوسائٹی ہو گئی تھی،
وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہے. امام حسین اس کو بلا رہے ہیں نصرت کے لیے، وہ آ نہیں رہی ہے. جب نصرت کا وعدہ کرتی ہے تو وعدے کو پورا نہیں کرتی ہے. اس کے بعد امام شہید ہو جاتے ہیں تو وہ ریئیکشن نہیں دکھاتی ہے. یہ جو سوسائٹی کی حالت ہے، یہ حالت کیوں آئی ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ جبکہ ہم سب جانتے ہیں، وہ جو ہم اور آپ دہراتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر، کہ یہ وہ سوسائٹی نہیں تھی جو رسول اللہ کو نہ جانتی ہو، سید الشہداء کو نہ جانتی ہو. نہیں، جانتے بوجھتے تھے. شاید ایسا تھا، بلکہ یقیناً ایسا تھا کہ سب کے سب امام کو امام معصوم نہیں مانتے تھے. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ امام کہتے تھے، امام معصوم نہیں مانتے تھے. امام کیوں کہتے تھے؟ چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان قاما او قعودا. یہ حدیث سننے والے سینکڑوں لوگ اس وقت بھی زندہ تھے. اس حدیث کو بیان کرنے والے سینکڑوں لوگ اس وقت بھی زندہ تھے جنہوں نے رسول اللہ سے یہ جملے سنے تھے. تو امام تو کہتے تھے لیکن امام معصوم نہیں مانتے تھے. بہت سارے لوگ تھے جو امام معصوم نہیں مانتے تھے. چلو امام معصوم نہیں مانتے تھے، کم سے کم اللہ کے رسول کے اس قول کے مطابق امام تو کہتے تھے، ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تو اب ہمیں اس میں کچھ روٹس ڈھونڈنے پڑیں گے کہ بھئی کوئی تو روٹس ہوں گے یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ سب یزیدی بنتے چلے جا رہے تھے. اب یزیدی جو تھا وہ جنرلائز ٹرم ہو گئی، ایک طرف حسینی ایک طرف یزیدی. حسینی وہ ہے جو یا امام حسین کے لشکر میں ہے یا امام حسین کے ساتھ ذہن سے ہے، اور یزیدی وہ ہے جو یا تو یزید کے لشکر میں ہے یا اپنی فکر میں یزید کے ساتھ ہے. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، فرزدق نے بہت اچھا کہا. فرزدق نے کہا کہ امام یہ جو کوفی ہیں ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. اس جملے میں ایک اور بہت خوبصورتی ہے. اس کا مطلب ہے صرف دلوں کا امام کے ساتھ ہونا حسینی نہیں بناتا. یہ بہت عجیب معاملہ ہے. یہ جو کوفی تھے ان کے دل امام کے ساتھ تھے. فرزدق نے کہا، اچھا امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ مثلا فرزدق تمہارا بیان صحیح نہیں ہے، تمہاری اسٹڈی صحیح نہیں ہے، تم نے سوسائٹی کو صحیح نہیں سمجھا. نہیں، امام نے کہا صحیح، دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن شمشیریں آپ کے خلاف ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف دلوں کا امام حسین کے ساتھ ہونا حسینی نہیں بناتا. حسینی بننے کے لیے عمل میں ظاہر ہونا ضروری ہے، دلوں میں ہونا کافی نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو دلوں میں تھا اور عمل میں نہیں تھا، اسی سے تو عبید اللہ ابن زیاد نے فائدہ اٹھایا. لوگ نہیں سامنے آئے، اس نے سید الشہداء کو شہید کر دیا، لوگ دلوں میں لیے بیٹھے رہے. اور یہ جو دلوں میں لیے بیٹھے تھے وہ اتنا اچھا اپنی دانش میں لیے بیٹھے تھے کہ 13 محرم کو کوفہ خوب رویا امام کے غم میں. بی بی جب تشریف لائیں تو ان کے سامنے خوب روئے کوفی، اور خوب رو کر کہا کہ بی بی اب آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور بی بی نے فرمایا یا اہل الغدر، اے منافق لوگو، تم لوگ اب کہہ رہے ہو 3 دن پہلے کہاں تھے جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا؟ تو دلوں کا ساتھ ہونا، زبانی کلامی دعوے کرنا، یہ حسینی بننے کے لیے کافی نہیں ہے. حسینی بننے کے لیے کچھ پریکٹس میں لانا پڑتا ہے. تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے. عزیزان محترم دیکھیے ابھی صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی، کمپلیکیٹڈ ہو گئی. وہ یہ کہ سوسائٹی کے دل میں بھی امام حسین ہے، زبان پہ بھی امام حسین ہے، جذبات میں بھی امام حسین ہیں، پھر بھی حسینی نہیں ہے. عمل میں آئے. اچھا اب دیکھیے پھر ایک اور سوال کرنا پڑے گا، جب دل میں بھی امام ہے، زبان پہ بھی امام ہے، اور ایموشنز اور سینٹیمنٹس میں بھی امام ہے، تو پریکٹس میں ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ پریکٹس میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا. بھئی مثلا فرض کر لیجئے عاشور کا دن، آپ اور میں، عاشور کے دن ہمارے دل میں امام، ہماری زبان پہ امام، ہمارے جذبات میں امام، تو پریکٹس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ کیا ریفلیکٹ ہوتا ہے؟ آپ گھر سے نکلتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، کسی جلوس میں جاتے ہیں، کسی مجلس میں جاتے ہیں، کسی موقع پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، پریکٹس میں کچھ ریفلیکشن آتی ہے. اور اگر وہ پریکٹس میں ریفلیکشن نہ آئے تو سامنے والے کو میں کیا بولوں گا؟ کہوں گا ٹھیک ہے بھائی تمہارے دل میں امام ہے، تمہاری زبان پہ امام ہے، تمہارے ایموشنز میں امام ہے، لیکن کچھ کرو بھی تو صحیح آخر. تو عزیزان محترم یہ ایک اور کمپلیکیشن آ گیا کہ یہ کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس کنڈیشن میں
دل پہ، زبان پہ، جذبات پہ، سب میں امام ہوتا ہے لیکن عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے، اور یہاں سے ہم پہلے نقطے کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں جس سے حسینی بنتے ہیں، اور نعوذ باللہ تعالی لشکر یزید کے لوگ بھی تشکیل پانا شروع ہو جاتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک عجیب صورتحال ہمارے پاس آتی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ ایک قوم ہے، امام کو مانتی ہے، کہتی ہے، جذبات بھی دکھاتی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنے چاہیے تھے۔ اچھا، اب ایک اور عجیب بات ہے، صرف 50 سال پہلے اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ یہی قوم تھی، 50 سال پہلے اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ 50 سال پہلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہ تشریف لائے، تو ان کے سامنے بہت تھوڑے سے لوگ تھے۔ ان تھوڑے سے لوگوں سے اللہ کے رسول نے ایک سوسائٹی تشکیل کی، اسٹیبلش ہوئی۔ اس سوسائٹی نے صرف زبان سے نبی کا ساتھ نہیں دیا، صرف دل سے نہیں دیا، صرف جذبات سے نہیں دیا، نہیں، عمل بھی کیا۔ حملے ہوئے تو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، قربانیاں بھی دیں، جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اور رسول خدا کا ساتھ دیا۔ صرف 50 سال پہلے تک یہ قوم یہ سارے کام کر رہی تھی۔ اب کیا مجھے اور آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ بھئی 50 سال پہلے تک یہ قوم سب کچھ کر رہی تھی؟ 50 سال میں ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ بھئی پہلے جو مارکا تھا وہ آسان تھا، تو بھئی بدر کوئی آسان مارکا تھا کیا؟ نہیں، بدر بہت مشکل کام تھا۔ اب ایک تعجب کی بات ہے کہ جس قوم میں 60 سال پہلے 313 آ گئے تھے، 60 سال بعد تو 300 بھی نہیں آئے۔ 60 سال پہلے اس میں 313 آ گئے تھے، اور احد کا جب میدان ہوا تو پھر وہ 1000 ہو گئے تھے، اور خندق کا میدان ہوا تو 1000 سے بھی تعداد چلی گئی تھی، اور فتح مکہ ہوا تو یہ تعداد 1,00,000 سے اوپر چلی گئی تھی۔ یہ واپس کیسے گئے سب کے سب؟ یہ سب اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے امتحان دے رہے تھے، اور ان امتحانوں میں کامیابی ہو رہی تھی، لوگ ساتھ دے رہے تھے، لیکن 50 سال کے اندر پتہ نہیں کیا ہوا جو میں عرض کروں گا۔ اب لوگ ایک دم سے عجیب ہو گئے۔ اسی رسول کا نواسا انہی تمام نشانیوں کے ساتھ، انہی تمام نعروں کے ساتھ، انہی تمام آئیڈیالوجیز کے ساتھ میدان میں آیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور پروپورشنلی تقریباً نل ہو گیا معاملہ۔ کہاں تو خطبۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے قریب لوگ تھے، اور کہاں 360-70 لوگ، 72 لوگ۔ تو یہ ایک عجیب سوال ہے ہمارے سامنے کہ اب اس میں مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس میں ایک اور عجیب عنصر بھی ہے۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا پورا، اب تو قرآن بھی پورا آ گیا تھا۔ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اللہ کے رسول مدینے میں اجنبی تھے، سال بھر ہوا تھا آئے ہوئے، اب تو رسول خدا 11 سال زندگی گزار چکے تھے۔ اگر کوئی ٹیسٹ کرنے کی بات کرے تو اہل بیت کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو 60 سال ہو گئے تھے۔ کیا 60 سال کا کیریکٹر کافی نہیں تھا کہ وہ ری ایکشن دکھاتے؟ تو عزیزوں دیکھیے، اب بالکل وہ جو جملہ ہم سب لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ بھئی عبادتیں بھی ہو رہی تھیں، قرآن کریم بھی موجود تھا، اور لوگ ظاہری طور پر سب کے سب دین کے چاہنے والے تھے، اسی نبی کا نام بھی لے رہے تھے، اور 60 سال گزر گئے تھے ان کی پہلے والی قربانیوں کو۔ یہ اب مصیبت کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے؟ تو عزیزوں ہمیں اس معاملے میں کافی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، پھر کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تاکہ ہم ان کی روٹس کو چیک کر سکیں۔ کیوں؟ اب دیکھیے،
ذرا سا سخت ہوگی یہ بات، لیکن آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سن رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سنیے کہ ہمیں یہ چیز دھوکے میں نہ ڈال دے کہ ہم چونکہ مجلس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم امتحان میں حسینی ہی رہیں گے، یہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے کہیں۔ کیوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ اس کی دلیل عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد و آل۔ پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں، 13 محرم کو جو کوفی آئے، کیا وہ امام کے نام کا احترام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ بھئی کر رہے تھے، اتنا کر رہے تھے کہ وہ بی بی کی تشریف آوری پر سلام اللہ علیہا درود بھیجے گا ان کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ جمع ہوئے، ان کی محبت میں گریہ بھی کیا، امام کی مظلومیت پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا، لیکن سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے، کیا وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا؟ بھئی اگر وہ کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو پھر ایک اور کام ہونا چاہیے تھا۔ ابھی تو ہم جو کہ 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں تو دعوت کرنا تو آسان ہوتا ہے، ہم تو نہیں تھے وہاں پہ، تو میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہوں۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جیسے ہی کوفیوں کو پتہ چلتا کہ جن کو قیدیوں کے نام پر لایا گیا ہے وہ خاندان عصمت ہے، تو کوفیوں کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا۔ کوفی اپنے گھر سے نکلتے، دارالامارہ جاتے اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے کہ تیرے دھوکے میں اب ہم نہیں آئیں گے، تو نے ستم کر دیا، تو نے ہم سے کہا کہ قیدیوں کو لا رہا ہے اور تو خاندان عصمت کو لے آیا، اور تو نے جا کر سید الشہداء کو شہید کر دیا، اور یہ جو تو نے کام کیا، اب ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ دارالامارہ کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور خاندان عصمت کو عزت و احترام کے ساتھ کوفے کے اندر رکھنا چاہیے تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکال دینا چاہیے تھا، وہیں پہ اس کو مار دینا چاہیے تھا۔ عمر سعد، عبید اللہ ابن زیاد، جن تمام لوگوں کو بعد میں آ کر عمر مختار ثقفی نے بدلہ لیا، ان کو وہیں پہ بدلہ لے لینا چاہیے تھا۔ آپ خود فرمائیے، ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ جبکہ یہ دل سے احترام بھی دکھا رہے تھے، ساری باتیں تھیں۔ تو اب میں فوراً جا کر اس پوائنٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں، تیزی نہیں کریں گے، تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے تاکہ اس کو دیکھیں۔ تو مثلا ممکن ہے کوئی جواب دینے والا مجھ سے کہے، اور یہ سوسائٹی کے کاموں میں بہت ہوتا ہے کہ سامنے ایک علت آتی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ریزننگ بہت پیچھے تک جاتی ہے، سادہ سادہ جواب نہیں دے سکتے۔ دیکھیں میں اب سادہ سے جواب سے شروع کرتا ہوں، اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کو عرض کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے گا، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھی ایک سادہ سے جواب ہے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کوفی تھے یہ لوگ بزدل تھے، یہ لوگ ڈرپوک تھے، یہ ڈرپوک لوگ تھے، بزدل لوگ تھے۔ چونکہ بزدل تھے، ڈرپوک تھے، ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا، اس خوف کی وجہ سے انہوں نے سید الشہداء کے خاندان کا ساتھ نہیں دیا، یہ خوفزدہ تھے۔ اچھا، یہ کس بات سے خوفزدہ تھے؟ اپنے سامنے اپنے دین کو جنازے کی طرح دیکھ رہے تھے، کندھا تو دے دیتے کم سے کم، سید الشہداء کا لاشا تو پامال ہو چکا تھا نا، اب کم سے کم کندھا تو دے دیتے، نہیں دیا۔ کیوں؟ ڈر گئے۔ کس بات سے ڈر گئے؟ عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر گئے۔ کیا ڈر تھا عبید اللہ ابن زیاد سے؟ عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر یہ تھا کہ اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مروا دے گا۔ وہ بہت طاغی آدمی تھا، بہت ظالم آدمی تھا، ذرا سی بات کرنے پر لوگوں کی گردن کاٹنا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا، فوراً مروا دیتا تھا۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ عبداللہ بن عفیف ازدی نے دربار میں جب سید الشہداء کے سر اقدس کو سنا کے لایا گیا ہے، وہ نابینا تھے، انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ تو جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ غلط تھے وہی حق پر تھے،
عبید اللہ ابن زیاد دربار میں بیٹھ کر خاندان عصمت کے خلاف، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ہرزہ سرائی کر رہا تھا، غلط باتیں کر رہا تھا. انہوں نے نابینا تھے، انہوں نے سنا، کہا یہ تو جو کچھ کو کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے، خاندان عصمت کا مقام بہت بلند ہے. اس نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ لو. جیسے اس کو پکڑنے آئے اس نے آواز دی، اس نے کہا ازدی قبیلہ کہاں ہے؟ قبیلہ کھڑا ہو گیا، سارا جوان کھڑے ہو گئے، شمشیریں نکال لی انہوں نے. عبید اللہ ابن زیاد کی فوجی ڈر گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ اگر میں اس کو ابھی ہاتھ لگاؤں گا اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور اس وقت بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور میں ہار جاؤں گا. اس نے چھڑوا دیا. اس کے بعد رات کے وقت میں ان کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. اب ایک سوچنے والی بات ہے، وہ قبیلے والے جنہوں نے صبح میں یا دوپہر میں عبداللہ کا ساتھ دیا تھا، نابینا کا ساتھ دیا تھا، کیا انہوں نے یہ فیل نہیں کیا تھا کہ رات کو بھی حملہ ہونے والا ہے؟ بھئی یہ فیل کرنا چاہیے تھا نا. مثلا میرا دوست اگر میرے ساتھ دوپہر کو تھا اور ایک آدمی آیا اور اس کو دھمکی دے کے گیا اور میرا دوست اب رات کو گھر جائے گا، تو کیا مجھے نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید رات کو وہ لوگ آ جائیں؟ تو قبیلے نے عبداللہ کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا؟ جبکہ وہ بیچارہ نابینا تھا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، گھر میں صرف ایک بیٹی تھی، بیٹا بھی نہیں تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ عبید اللہ نے دن ہی دن میں قبیلے والوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی، ساز باز ہو گئی تھی. اور قبیلے والوں نے گویا یہ کہا کہ دن میں نہ مارنا چونکہ ہماری عزت خطرے میں ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی، رات میں جا کے مار لینا. رات میں جا کے مار لیا. کوئی قبیلے والا نہیں آیا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور وہ بیچاری بچی، ان کی جو لڑکی تھی، اس نے ایک موقع پر اتنے درد مندی سے کہا کہ اگر کاش میں بیٹا ہوتی تو شمشیر لے کر تیرا دفاع کرتی. اس مظلومیت میں وہ بندہ خدا صحابی رسول مخلص انسان اہل بیت کا شہید ہو گیا. تو قبیلے والے نہیں آئے. کیوں قبیلے والے نہیں آئے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کا بندوبست کر لیا. تو لوگ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ لوگ ڈر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد مارے گا، اور جب مارے گا تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. لوگ اس بات سے ڈر گئے. اچھا کوئی ساتھ کیوں نہیں دے گا؟ تم تو عرب تھے، تم تو اپنے قبیلے کو بلاتے ہو تو قبیلہ آ جاتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو قبیلے والے ہیں نا، یہ دن میں تو ساتھ دیں گے، لیکن جب عبید اللہ سردار سے کہے گا کہ میں تیرے بندے کو رات کو ماروں گا، تو سردار بھی کچھ نہیں کرے گا. اچھا سردار کیوں کچھ نہیں کرے گا؟ وہ بھی عبید اللہ سے ڈر جائے گا. عبید اللہ اسے کیا کہے گا؟ عبید اللہ اسے کہے گا کہ تو نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو تو فارغ ہو گیا، تو بھی جائے گا. تو یہ سب ایک خوف میں مبتلا ہے. عبید اللہ سب کو ڈرا رہا ہے، قبیلے کے سرداروں کو بھی ڈرا رہا ہے، قبیلے کے نیچے چلنے والوں کو بھی ڈرا رہا ہے، اور نیچے چلنے والوں میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. بلکہ ابھی کا عرض کر دینا چاہیے تاکہ ہم دیر کے لیے نہ رکھیں. قبیلے والوں کے اندر ایک تعصب ہے، اگر سردار کہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، چاہے امام بلا رہے ہوں. آپ امام بلا رہے تھے کہ میری نصرت کے لیے آؤ، لیکن سرداروں نے عبید اللہ سے ساز باز کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہو گئے تھے. تو قبیلے کے جو نیچے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے لیے بہانہ ڈھونڈ لیا. کیا بہانہ ڈھونڈ لیا؟ سردار کہتا تو ہم کرتے. اچھا امام حسین کی آواز سردار سے زیادہ نہیں تھی کیا؟ بھئی اگر کلچر تمہاری یہ ہے کہ تم سردار کی سنتے ہو تو تم خود بتاؤ کہ تمہیں سردار کی زیادہ سننی تھی یا رسول اللہ کے نواسے کی سننی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو سردار کی سنتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. حق کی نہیں سنتا ہے، اپنی قوم کی سنتا ہے. حق کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے، اپنی قوم کہے گی تو آگے بڑھوں گا ورنہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. بس دو چیزیں سامنے آ گئیں. ایک تو مصیبت تھی کہ ڈر رہے تھے وہ جو سردار تھے. اب عزیزو یہاں پہ تھوڑا سا انالیسس کو روکتے ہوئے، ہمارے پاس سوشل سائنسز میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم لوگ خواص کہتے ہیں، اور اس خواص کو جب ہم انگلش میں کہنے لگتے ہیں تو اس کو ایلیٹ کہتے ہیں. خواص ایک پبلک ہوتی ہے، ایک خواص ہوتے ہیں. ایک عوام ہوتے ہیں، ایک خواص ہوتے ہیں. عام یعنی وہی پبلک، اور خواص یعنی وہی ایلیٹ.
جو سلیکٹڈ فیو ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ ایکیڈیمکس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایلیٹ کلاس ہے۔ تو اب سوسائٹی کے اندر مختلف ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ وہ جو وہاں کے ایلیٹس تھے وہ قبیلے کے سردار تھے، وہ بڑی کلاس تھی۔ اچھا، یہ جو قبیلے کے سردار تھے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ دو معاملے میں ساز باز کر گئے، مل گئے۔ کس طرح سے؟ یا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے، یا تو یہ ہوا، یا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے وہ مجھ سے لو اور اپنے قبیلے کو لے کے سائیڈ میں ہو جاؤ۔ تو یہ لوگ یا تو خوف میں آ گئے یا یہ لالچ میں آ گئے۔ دیکھیے روٹس تک ہم پہنچ گئے۔ یہ جو قبیلے کے سردار تھے، اب میں نے دو کیٹیگریز کر دی سوسائٹی کو، ایک تو ان کی ہو گئی ایلیٹ کلاس جو قبیلے کے سردار تھے، اس میں بڑے بڑے ریلیجیس لیڈرز بھی شامل تھے، مذہبی رہنما جو قاضی کی طرح کے تھے، مثلا قاضی شریع کا معاملہ بہت مشہور معاملہ۔ تو یا تو وہ کلاس تھی جو اوپر کی کلاس تھی، یا وہ تھی جو نیچے کی پبلک تھی۔ وہ جو اوپر کی کلاس تھی اس کو دو چیزیں مار گئیں، یا تو اس کو خوف مار گیا، فیئر، کہ یہ مجھ سے یہ لے لے گا، مجھ سے یہ لے لے گا، مجھے مروا دے گا، میرا گھر برباد کر دے گا، میری کھیتی اجاڑ دے گا، مجھ سے قبیلے کی سرداری لے لے گا، کسی اور کو سردار بنا دے گا۔ یا تو ان کو یہ خوف مارا گیا، یا ان کو لالچ آئی، جب اس نے پیسہ رکھا ان کے سامنے، جب ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھی، یہ ختم ہو گئے معاملے میں۔ تو عزیزو، یہ جو ایلیٹ کلاس تھی یہ تو لالچ اور خوف میں آ گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو نیچے والے لوگ تھے ان کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا۔ پیسہ جو دیا گیا تھا وہ تو سرداروں کو دیا گیا تھا، نیچے والوں کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا۔ ان کے ساتھ کیا مصیبت آئی تھی؟ یا ان کو خوف آیا تھا یا ان پر عصبیت آئی تھی۔ عصبیت کیا ہے؟ وہی بائسنس، میں قبیلے کے ساتھ چلوں گا اور اگر قبیلہ کچھ اور کرے گا تو میں علیحدہ ہو کر کام نہیں کروں گا، اس سے نہیں لڑوں گا۔ اس عصبیت میں اتنے آگے گئے کہ امام حسین کا بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو عزیزو، ہمارے پاس تین برائیاں سوسائٹی کی آ گئیں، ایک خوف، دوسری لالچ، اور تیسری عصبیت۔ ان تین نے مل کر سوسائٹی کو سید الشہداء سے دور کر دیا۔ اچھا، اب دیکھیے، میں فوراً ریزلٹس لینے کی کوشش کروں گا۔ آج کے دن کے لیے اتنے ریزلٹس کافی ہوں گے، کل اس کے اوپر اور بات کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بھئی فوراً ریزلٹس لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد اور یزید جیتتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر، یزید جیتتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں لوگوں میں خوف ہوتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، جہاں لوگوں میں لالچ ہوتی ہے، اور جہاں لوگوں میں حق کی پیروی نہیں ہوتی، عصبیت ہوتی ہے۔ حق پہ نہیں چلتے، اپنے دماغ سے کچھ اور اصول بناتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں۔ تو جہاں خوف ہے، جہاں لالچ ہے، جہاں عصبیت ہے، سمجھ جانا یہ یزیدیت ہے۔ یہاں یزیدیت پروان چڑھے گی، یہاں یزیدیت کا جھنڈا خوب اونچا ہوگا۔ کیوں؟ جیسے یہ لوگ یزید سے نکلنے لگیں گے، یا انہیں خوف دلائے گا، یا انہیں لالچ دے گا، یا ان کو عصبیت میں مارے گا۔ اور جب یہ لوگ اس پہ پھنس جائیں گے، اب یہ لوگ حسینی نہیں بنیں گے۔ اچھا، جب حسینی نہیں بنیں گے تو اب دیکھیے تین کوالٹیز، غلط کوالٹیز پتہ چل گئیں: خوف زدہ ہونا، خوف، لالچ، عصبیت۔ اچھا، جب ان کے اوپر خوف آتا ہے، جب ان کے اندر لالچ ہوتی ہے، جب ان کے اندر عصبیت ہوتی ہے، تو یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ دل میں امام حسین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کوشچن کو سوچیے دوبارہ سے۔ جب لالچ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے۔ دل میں امام حسین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں۔ جذبات امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جذبات بھی ہوتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، بالکل دس بستہ ہاتھ جوڑ کر، بعض اوقات
ہم واقعاً ہاتھ جوڑنا پڑتے ہیں. یہی قوم جو لالچی تھی، خوفزدہ تھی، عصبیت میں تھی، یہ امام حسین کے لیے روئی تھی یا نہیں روئی تھی؟ روئی بھی تھی، پھر بھی حسینی نہیں تھے. زبان سے امام کا نام لے رہے تھے، جذبات میں امام کے لیے کہہ رہے تھے، اظہار غم بھی کر رہے تھے، پھر بھی حسینی نہیں تھے. کیوں؟ دلوں میں خوف تھا، دلوں میں لالچ تھی، دلوں میں عصبیت تھی. اب ان کے مقابلے میں ہمیں ایسا گروہ دیکھنا پڑے گا جس کی نشانی جذبات نہ ہو، زبان نہ ہو، رونا نہ ہو، کچھ اور ہو. وہ کیا ہو؟ نمبر 1، خوف زدہ نہ ہو، اس میں خوف نہ ہو. نمبر 2، ان میں لالچ نہ ہو. نمبر 3، حق پر چلنا جانتے ہوں. بس درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرجہ. بس عزیزان محترم، جہاں آپ نے کسی قوم میں خوف دیکھا، لالچ دیکھی اور عصبیت دیکھی، سمجھ جائے گا یہ امام کا حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ، اب میں پھر ایک سخت جملہ عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ لبیک یا حسین بھی کہہ رہے ہو، وہ ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہرگز ساتھ نہیں دیں گے. اچھا، کون سی قوم ساتھ دے گی؟ جو اس رونے کے ساتھ، اس لبیک کے ساتھ نمبر 1 بے خوف ہو، اس کے دل میں خوف نہ آئے. کیوں؟ خوف آیا تو پھر یہ گئی. نمبر 2، لالچ میں نہ آئے، لالچی پن دکھایا تو یہ لوگ پھر گئے. نمبر 3، صرف ایک اصول جانتا ہو، حق پہ چلنا ہے، حق پہ چلنا ہے. اور اس حق پہ چلنے میں کسی کی بھی مخالفت سے، اب قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آتا ہوں، لا یخافون لومۃ لائم، روایات کا حصہ ہے، زیارت میں بھی آتا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی مذمت کرنے والے کی مذمت سے، کسی کرٹک کے کرٹیسزم سے حق پر چلنے میں نہیں ڈرتے. جب حق پہ چلنے کی بات آتی ہے، کوئی کرٹک آئے ان کے اوپر کرٹیسزم کرے، کوئی ان کے اوپر بلیمز لگائے، کوئی ان کے اوپر ہیومیلیٹ کرے، نہیں، اس سے نہیں ڈرتے. لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، مذمت کرنے والے کی مذمت سے، تنقید کرنے والے کی تنقید سے یہ نہیں ڈرتے. ان کے دلوں کے اندر یہ سب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پارٹ مل گیا، نہ خوف ہو، نہ لالچ ہو، اور نہ ان کے اندر کسی کی بات سے ڈر ہو کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا، کوئی ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے، اگر 3 چیزیں ایسی مل گئیں آپ کو، پھر یہ کہے لبیک یا حسین، آپ سمجھ جائے گا یہ لشکر حسینی ہے، پھر یہ لشکر حسینی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے عزیزان محترم، اب ہم نے کیا کوشش کی، دیکھیے کتنا ہم نے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بہت ہی گریجول چلتے ہوئے اس بات کو کھولنے کی کوشش کی کہ کوئی قوم حسینی کیسے بنتی ہے، اور آپ کی خدمت میں اس کو ایسے ایلیبوریٹ کیا کہ ہمارے لیے بالکل ڈسٹنگوش ہو جائے، اور ہمارے ذہن سے کوئی کوشچن نہ رہے ہمارے ذہن کے اندر کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا. اب دیکھیے، اگر میں آپ سے کہتا نا جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ مجھ سے کیا کہتے؟ لشکر یزید جو تو نمازیں پڑھ رہا تھا. بالکل بات صحیح ہے. اگر میں آپ سے کہتا جو نعرہ تکبیر لگا رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے بھئی وہ تو خود انہوں نے نعرہ تکبیر لگا کے تو جنگ شروع کی تھی. اگر میں آپ سے کہتا جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے وہ لشکر یزید بھی قرآن پڑھ رہا تھا. آپ سے میں کہتا جو مسجدیں بنواتا ہے وہ حسینی ہے، جو پیسہ بہاتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے نہیں تو انہوں نے بھی بہت پیسہ بہایا تھا، یہ سب حسینی. میں نے کہا نہیں، حسینی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہتا نا جو امام حسین کا نام لیتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے وہ کوفیوں نے بھی لیا تھا. اگر میں آپ سے کہتا جو امام کی غم میں روتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے ہو تو کوفی بھی روئے تھے. آپ مجھ پہ پکڑ لیتے مجھے فوراً. لیکن میں ان سب کے پیچھے چلتا ہوا ایک اور جگہ پہ پہنچا، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا، وہ یہ کہ جو امام کا نام بھی لے، دل میں بھی امام ہو، ان کے غم میں روئے بھی، اس کے ساتھ خوف زدہ نہ ہو، لالچی نہ ہو، اور عصبیت میں نہ پھنسے، حق کا ساتھ دینا جانتا ہو، اور اس حق کا ساتھ دینے میں کسی مذمت کرنے والے سے نہ ڈرے.
کوئی اس سے کہ تو نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا، تو ہمارے پاس سے نکال دیا جائے گا، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نکال دو۔ لوگوں نے یہی کہا نا کہ بھئی اگر ہم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو لوگ ہمیں قبیلے سے نکال دیں گے۔ حبیب ابن مظاہر کیا اس بات سے ڈرے کہ مجھے لوگ قبیلے سے نکال دیں گے؟ وہ بھی تو اسدی تھے، وہ نہیں ڈرے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے نکال دو، کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے قبیلے سے نکال دو گے؟ یہ جو زہیر بن قین تھے یہ کیا بجلی قبیلے کے نہیں تھے؟ یہ بھی بجلی قبیلے کے تھے۔ خر ابن یزید کیا ریاحی قبیلے کے نہیں تھے؟ وہ ریاحی قبیلے کے تھے۔ ان سب لوگوں نے قبیلوں کے بیریئر توڑ دیے، ان کا نکال دو کوئی بات نہیں، ہم قبیلوں سے نکل جائیں گے، امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ تو عزیزان محترم یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اب میں یہاں تک تو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، یہ جو خوف ہوتا ہے یہ جاتا کیسے ہے؟ یہ جو لالچ ہوتی ہے اس سے لڑتے کیسے ہیں؟ اور یہ جو لوگ قبیلوں کا بیریئر توڑ دیتے ہیں اور اکیلے بھی کھڑے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں، یہ جہاد ہوتا کیسے ہے؟ کل اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ یہ بھی تو فینومینا ہے نا، اس فینومینا کی بھی تو کوئی ریزننگ ہوگی نا، اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا، اس کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا، اس کی بھی کوئی فاؤنڈیشن ہوگی، اس کو ہمیں نکالنا چاہیے کہ بھئی وہ کیسے ہوتا ہے۔ اچھا اگر مجھے یہ پتہ چل گیا تو میں کیا کروں گا؟ پھر میں خود اپنے آپ کو بے خوف بناؤں گا، پھر میں اپنے اندر سے لالچ ماروں گا، پھر میں اپنے اندر سے عصبیت توڑوں گا، تاکہ پھر میرا رونا، میرا یا حسین کہنا، میرا لبیک کہنا، میرا انی سلم لمن سالمکم کہنا وہ مجھے حسینی بنائے۔ پھر میں اپنے آپ کو حسینی بنانے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ تو کل انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی، مولا کا لطف شامل حال، تو کل انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب میرے سامنے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو میں دیکھ پایا کہ بعض لوگ امام کا نام بھی لے رہے تھے پھر بھی ساتھ نہیں دیا، ان کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ کیوں میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے؟ تو میں نے عرض کیا خوف، لالچ، عصبیت۔ تو پھر میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا، یہ جو میں امام کا نام لے رہا ہوں کیا یہ میرا ساتھ نہیں دے گا؟ تو میں کہوں گا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہی نام لینا ساتھ دے گا، یہی نام لینا یہی ساتھ دے گا، یہی فرش عزا پہ آنا یہی ساتھ دے گا، یہی ساتھ دے گا۔ کب؟ جب میں اس فرش عزا پر آ کر امام سے یہ مانگوں گا۔ اگر میں فرش عزا پر آیا اور میں نے اس کے ساتھ جو دعا مانگی وہ گھر تھا تو پھر نہیں ہوگا، پھر گھر مل جائے گا، حسینیت نہیں ملے گی۔ اگر میں یہاں پہ آیا اور میں نے دنیا مانگی ان سے، دنیا تو وہ دے دیں گے، لیکن وہ جو ان کی راہ میں جان دینے والی بات تھی وہ نہیں آئے گی۔ پھر تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ گھر بھی مانگ لوں، دنیا بھی مانگ لوں، لیکن ان سے یہ کہوں کہ مولا یہ گھر اور دنیا بعد میں، پہلے مجھے آپ کی راہ میں جان دینا ہے، پہلے یہ دیں۔ یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اس کی تو کوئی پرائمری امپورٹنس نہیں ہے، یہ تو سائیڈ کی بات ہے۔ دنیا میں رہوں تو گھر ملے یا نہ ملے، دنیا میں رہوں تو کام ملے نہ ملے، دنیا میں رہوں تو عزت، کاروبار، شہرت، طاقت ملے نہ ملے، یہ بات کی بات ہے۔ پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز یہی ہے مولا آپ کی راہ میں زندگی گزارنا ملے۔ محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، مولا یہ چاہیے۔ یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور یہ بھی روایت سے ہی نکالوں گا، کل عرض کروں گا۔ تو میں کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ بھئی میں ایک خادم ہوں امام کا، امام کے نام پر منبر پہ بیٹھتا ہوں، تو میں اپنے اندر ڈروں گا کہ یار ایسا نہ ہو کہ بھئی میں یہاں پہ بیٹھتا تو رہوں اور امام کے غم میں روتا بھی رہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر حسینیت ہی نہیں ہو، کیونکہ پہلے ہو چکا ہے ایسا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ تو اب ڈر تو مجھے بھی لگے گا نا کہ بھئی میں 20 سال 25 سال گزار دیے، 30 سال 32 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسینیت میرے اندر نہ ہو، میری زبان پہ صرف لبیک یا حسین ہو۔ تو میں امام سے کہوں گا کہ مولا میں آپ کا خادم، آپ کا نوکر کروں گا نوکری، لیکن مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی راہ میں مرنا چاہیے۔
مجھے تو آپ کی راہ میں جان دینی ہے، اور مجھے مولا آپ مجھے بے خوف بنا دیں، آپ میرے دل سے لالچ نکال دیں، اور آپ مجھے حق کی راہ پہ چلنے والا بنا دیں۔ یہ مجھے کہاں سے نصیب ہوگا؟ اسی فرش عزا سے، اسی مولا کی خدمت سے نصیب ہوگا، اور کوئی کہاں سے دے سکتا ہے؟ جب آزاد انسانوں کا سردار حسین ہے تو آزادی اور کس سے مانگو؟ جب شہیدوں کا سردار حسین ہے تو شہادت کس سے مانگو؟ تو بھائی شہادت تو ان کے خاندان کی میراث ہے، اور آزادی تو ان کے خاندان نے دنیا کو نصیب کی ہے۔ قائد الحر المحجلین ان کے والد کا لقب ہے، تو کس سے مانگیں گے پھر؟ انہی سے مانگیں گے، اسی فرش عزا کے صدقے میں ملے گا۔ تو عزیزو آپ اور میں بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں، اسی دروازے پہ آنا تھا، اسی دروازے سے نصیب ہونا تھا، جیسا کہ سب کو یہیں سے نصیب ہوا، جو بھی آیا اس کو یہیں سے نصیب ہوا۔ اور کچھ ایسے آئے جو پہلے سے ساتھ تھے، کچھ ایسے آئے جو دشمنوں میں سے تھے، ان کو بھی یہیں سے نصیب ہوا۔ تو چاہے دوست تھا چاہے دشمن تھا، نصیب یہیں سے ہونا ہے۔ تو آپ اور میں بالکل صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں اور آپ فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم جب فرش عزا پہ آ گئے ہو نا، تو اپنی نظروں کو دنیا سے اوپر لے کے جاؤ، اپنی فکروں کو دنیا سے اوپر لے کر جاؤ۔ زندگی کو دنیا میں کم دیکھو، عزت کی موت کو زیادہ دیکھو، اس کو دیکھو۔ اس تمام میں کس کی پیروی کروں؟ حسین کے علاوہ کوئی ہے کیا جس کی پیروی ہو؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ۔ ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے اور نجات کی کشتی بھی حسین ہے۔ یہی مولا ہے، یہی آقا ہے، یہی امام ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اور جس نے اس راستے کو پکڑ لیا اس کو خدا نے عزتیں دینا شروع کر دی۔ اب میں آپ کی خدمت میں کس کے مصائب عرض کروں تو میرا ذہن جاتا ہے حر کی طرف۔ جب میں نے آزادیوں کا نام لیا، عزتوں کا نام لیا، تو عزیزو غلاموں کے اندر اگر کسی میں آزاد دیکھنا ہے تو حر کو دیکھنا پڑے گا، حر کو دیکھنا پڑے گا۔ اب ذرا دیکھیے گا، حر کو جو عزت ملی، حر کو جو آزادی ملی، حر کی آزادی کیسی آزادی ہے؟ جب حر سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیں، تو امام نے کہا کہ تم حر ہو، تم دنیا اور آخرت دونوں میں حر ہو۔ کیسی آزادی؟ ایسی آزادی جس کا سرٹیفکیٹ امام حسین نے دیا ہے کہ تم آزاد ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ اس سے بڑی آزادی کیا چاہیے ہوگی؟ اور جو حر کو اتنی بڑی آزادی ملی کہ قائد احرار، آزادوں کے سردار نے کہا کہ تو میرے لشکر میں سے ہے، یہ کیوں ملی؟ عزیزو صرف ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے، یہ بی بی کا احترام کرنے والا ہے۔ اور امام جب اس کے سامنے پہنچے تو امام نے یہی اس کو یاد دلانا چاہا تھا۔ اس نے امام کی سواری پہ ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا۔ امام نے کہا کہ میں آگے جانے کا ارادہ کروں گا۔ یہ مزاحمت کرتا تھا اور امام نے ایک موقع پر کہا سکلت کا اموک، تیری ماں تجھ پر روئے، تو میرا راستہ روکتا ہے۔ اب جب یہ جملہ کہا، اور امام کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ماں کسی کے اوپر روئے، امام کب چاہتے ہیں؟ جیسے یہ کہا تو حر نے کہا کہ اگر حسین آپ کے سوا کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو یہی کہتا، لیکن آپ کی ماں کا میں احترام کرتا ہوں۔ آپ کی ماں کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا کہ آنکھوں میں آنسو آئے اور فاطمہ زہرا روئے، یہ میں نہیں سوچ پاؤں گا۔ آپ نے میری ماں کو کہا لیکن میں نہیں کہوں گا۔ اور امام نے بھی اس کی ماں کو اسی لیے کہا تھا کہ یہ یاد کرے کہ دیکھ حسین کی ماں کون ہے، دیکھ کون ہے۔
اور عزیز و شب عاشور یہی بات حور کی نجات کا سبب بن گئی. ساری رات روتے رہے، ساری رات سوچتے رہے. صبح کو عمر سعد کے پاس آئے، کہنے لگے کیا تو حسین سے واقعا لڑے گا؟ اس نے کہا میں لڑوں گا. کہا کتنا لڑے گا؟ کہنے لگا اتنا لڑوں گا کہ گردنیں علیحدہ ہو جائیں گی. اور نے کہا میرا تیرا راستہ آج سے ختم ہوا، میں حسین سے نہیں لڑوں گا، میں حسین سے لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا. یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا چاہنے والا، میں ان کے سامنے کیسے لڑوں گا؟ امام حسین کے سامنے پہنچ گئے. امام حسین نے دیکھا ہمارا آزاد انسان آیا ہے، اٹھایا سینے سے لگایا، کہا اور تمہیں خدا نے آزاد خلق کیا ہے، تم آزاد انسان ہو، دنیا اور آخرت میں آزاد ہو، تم پریشان مت ہو. اس نے کہا مولا میں نے غلطی کی ہے، آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہو گئے. امام نے کہا اور ہم نے تمہیں معاف کیا. یہ کریم خاندان ہے، یہ عزت دینے والا خاندان ہے، اور تم کو معاف کیا. اور نے کہا مولا اجازت دیں کہ میں جان قربان کروں، میرا بیٹا بھی جان قربان کرے. عزیزوں میں بس آپ کی رحمت تمام کروں. بس ایک موقع آیا، حر کھڑے ہوئے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے. امام نے کہا حر توبہ کرنا آسان ہے. گویا جملے ایسے ہوئے، گویا رویہ یہ تھا. فرمایا حر توبہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان کا لاشا لانا تمہارے بس کا کام نہیں ہے. میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی عظمت کے اوپر. اپنے غلاموں کو بھی اس درد سے نہ گزرنے دیا جس سے آپ گزرے جب علی اکبر کا لاشا لائے، جس سے خود گزرے جب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. اور عزیزو حر کو کیا مقام ملا، حر کی کیا عظمت ہوئی. حر کے سرہانے امام پہنچے، حر کے سرہانے پہنچے. حر کے چہرے کے اوپر خون تھا، حر کی پیشانی کے اوپر زخم تھا. امام نے دیکھا حر کی پیشانی کے اوپر زخم ہے تو حر کی پیشانی پر ایک رومال باندھا تاکہ خون رک جائے. امام نے اپنا رومال تحفے میں دیا کہ خون رک جائے. عزیزو برسوں گزر گئے، صدیاں گزر گئیں. شیخ عباس قمی کربلا آیا، اس نے کہا کہ میں حر کو نہیں مانتا، چونکہ حر کا لاشا دور دفن ہوا ہے، اس کا قبیلہ دور لے گیا تھا. لوگوں نے سمجھایا عزت کر، صحیح صحابی حسین. اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر قبر کھودو، مجھے لاشا دیکھنا ہے حر کا کہ یہاں کون دفن ہے. لوگوں نے منع کیا لیکن بادشاہ تھا، کھدوا دی لاش تو حر کا جنازہ نظر آیا. اور حر کے جنازے میں سر کے اوپر وہ رومال بندھا ہوا تھا. علماء نے بتایا یہ امام حسین کا رومال ہے. کہنے لگا مجھے رومال چاہیے. علماء نے کہا کہ نہیں، جو حسین نے دیا ہے وہ اسی کا ہے، تو نہیں لے سکتا. کہنے لگا کہ مجھے وہ رومال چاہیے ہے. جیسے ہی رومال کھولا حر کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. حر زندہ ہے. عزیزو ہمیں فوراً یہ پتا چلا کہ جو امام حسین کی راہ میں مرا، نہ کہ اس کا وجود زندہ ہے، نہ کہ صرف اس کی روح زندہ ہے، اس کا جسم بھی زندہ ہے، اس کا خون بھی جاری ہے. 1400 سال کے بعد بھی خون جاری ہے. اتنی بڑی آزادی سید الشہداء نصیب کرتے ہیں. تو عزیزو جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، خدایا ہمارے وہ نصیب کہاں، ہماری وہ قسمتیں کہاں. لیکن خدایا تو نے جب حر کو نوازا، تو نے جب جون کو نوازا، تو نے سب کو بے حساب نوازا، تو اس کے صدقے میں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنا نصیب فرما. ان کی طرح جان دینا امام حسین کے راستے میں ہم سب کو نصیب فرما. ماتم حسین.